بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمردد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے دیکھو اگر وہ رات کو اس شہر میں رہے جب تو سمجھ لو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرح سے دھواں اٹھ کر شہر پہ چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنی مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور بار باری میں گڑ گڑا کر گریہ زاری کی شروع کر دی۔ تو مظالم آپس میں ایک دوسرے سے معاف کروانے لگے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور بوسلانہ گریہ زاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اولولا کانت قریۃ آمنت فیہا ایمانوا لا قوم یونس لمن آمنوا لکشفنا علیہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا منہم حین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی اس کا ایمان کام آتا۔ یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائے ہم نے اس سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا جب عذاب کے اثار ظاہر ہونے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام کی باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب امان اور شیخ وقت تھے اور اس سے فریاد کرنے لگے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا، لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن فیاض رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا
دعا یہ تھی اللہما انا ذنوبنا قد عزمتا وحلت انت اعظم وعلو وافعلوا بما وانت اعلو ولا افعلوا بنا نانو اعلو۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ اپنی قوم تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ ایسے کشتی والوں نے قرا نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرا نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ اور نہیں آپ ایک مچھلی آپ کو نکل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جب بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ انت سبحانک انا کنت من الظالمین اب وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی کے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت سی تخیف اور کمزور ہو چکے تھے، اور عزوجال کی شان کہ اس جگہ قضا کی ایک بیل اگ گئی اور آپ کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ کہ جب آپ کو کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام عمروں سے ہیں جا کے بڑی کشتی کی طرف نکلی تو قرا ڈلا تو اکیلے ہوئے، اب آپ پھر سے مچھلی نے نگل لیا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا اگر یہ وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس طرح تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑا اگایا اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ درس ہدایت، رہنما والوں کی سرگشت سے یہ سبق ملتا ہے جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگ توبہ استغفار میں مشغول ہو کر دعا مانگنی چاہیے۔ امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ آزاری پر رحم رحماک بلاؤ کے عذاب کو دفع فرما دے گا۔ ان کی گریہ آزاری پر الرحمین فرما کر بلاؤ کے عذاب کو دفع فرما دے گا۔